بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے تمام ویورز کو دیسی ڈسکوری آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یورپی ممالک میں نیوڈ بیچز یعنی ننگے ساحل ہیں جہاں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ بنا کپڑوں کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ اس وقت ریپ زدہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ جنوبی افریقہ کو دنیا میں ریپ کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ جنت نظیر اور دنیا کی ہر عیاشی سے مالا مال سویڈن کو لے لیں جہاں ہر چوتھی خاتون یا لڑکی ریپ شدہ ہے۔ نام نہاد اور سیکولر ریاست بھارت جہاں پر 22 منٹ میں عورت جنسی تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے اور زیادہ تر اپنے بھائی، باپ یا رشتہ داروں کے ہاتھوں ہی یہ کارنامہ سر انجام پاتا ہے۔ برطانیہ اور جرمنی جنسی زیادتیوں کے حوالے سے سخت پریشان ہیں۔ فرانس میں صرف 10% شکایتوں کے مطابق ایک سال میں 75,000 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس معاشرے میں خواتین کی کتنی عزت ہے، اس کے لیے آپ یوان ریڈلے کی کتاب ان دا ہینڈر آف طالبان پڑھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ جانوروں سے زیادہ جنسی خواہشات کی آزادی دیے جانے کے باوجود ماڈرن ممالک میں یہ سب کیوں ہے؟ ہم بھی انہی تمام اقوام کی ذہنی اور عملی غلامی کا شکار ہیں۔ اس لیے پچھلے سال 700 سے زیادہ واقعات پاکستان میں بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پنجابر نچ منی کی بدنامی، شیلا کی جوانی، کریکٹر ڈیلا اور اچھی باتیں کر لیں بہت، اب کروں گا گندی بات تیرے ساتھ، کرتے رہیں ساری نائٹ بے شرمی اپنی ہائٹ کو چھوتی رہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پر سوائے بہودگی اور بدماشی کے اور کون سا ڈنگ کا کام وقوع پذیر ہو رہا ہے؟ پہلے آپ معصوم بچیوں کو قندیل بلوچ بنائیں، پھر اس کا قتل کروائیں، اس پر ماتم کریں اور پھر ڈرامے بنا کر اس کو مادر ملت بنا دیں۔ تمام کے تمام ٹی وی چینل سوائے عاشق کی معشوقی، اس کی لڑکی اس کے ساتھ اور اس کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگنے کے ڈرامے دکھائیں۔ لباس کو تنگ سے تنگ اور چھوٹے سے چھوٹا کر کے ملک کے نوجوانوں کو حوث زدہ اور حواس باختہ کریں۔ اس کے بعد 4 پہ 99 پیسے میں لگے رہو، ساری رات کے اشتہارات چلائیں، ایسے شاندار اور اخلاق یافتہ اشتہارات جس میں فون پر بات کر کر کے لڑکے کے کان تک پر نشان پڑ جائیں اور پھر شادی کو مشکل ترین کر کے گرل فرینڈ کو آسان بنا دیں۔ میرے ایک دوست ترکی گئے اور آ کر بتانے لگے ترکی میں موبائل سم پاکستانی 4,000 روپے کی ملتی ہے جبکہ یہاں فری میں اور 50 روپے کے لوڈ کے ساتھ۔ کیا بے حیا بنانے اور اخلاق باختہ کرنے کے لیے آپ کو میرے ملک کے ہی نوجوان ملے تھے؟ آپ ساحر لودھی، شائستہ واہدی اور وینا ملک سے رمضان ٹرانسمیشن کروائیں، فہد مصطفیٰ سے شرم اور حیا کا جنازہ نکلوائیں، عامر لیاقت سے سٹیج ایکٹنگ کروائیں اور کبھی اس سے رمضان کی ٹرانسمیشنز کروائیں۔ خواتین اور بچیوں سے ہر بے شرمی کا کام کروانے والے وقار زکا کو سر پر بٹھائیں۔ لفظ مولوی کو گالی بنا کر دین، اسلام، مذہب اور قرآن کو اپنے میڈیا شوبز حتیٰ کے تعلیمی اداروں تک سے نکال کر باہر پھینک دیں اور پھر انتظار کریں کوئی حسن بصری اور امام بخاری پیدا ہو جائے۔ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہم پاگلوں کے دیس کے باسی ہیں۔ ریپ اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کو آڑ بنا کر اسلامی ملک میں لبرلزم کی بنیاد رکھیں اور سیکس ایجوکیشن کا نفاذ کروانے کے لیے کوشش کریں اور سمجھیں کہ اس طرح ایسے واقعات کی روک تھام ہو جائے گی۔ صریحاً خودکشی ہے اور یہی ایجنڈا ان ممالک کا ہے جن کی آنکھ کو پاکستان کا وجود چبھتا ہے۔ یاد رکھیں جب تک آپ زنا کی سزا رجم اور 100 کوڑے نہیں رکھتے ہیں، شادی کو آسان اور زنا کو مشکل نہیں کرتے ہیں، یہ واقعات مسلسل ہوتے رہیں گے۔ قرآن کے نظام میں برکت ہے، شریعت میں عزت ہے، آپ ہر چوک اور چوراہے پر بھی کیمرہ لگا دیں تب بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سوائے اسلامی نظام کے نفاذ کے اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لبرل ایجنڈا جاری کر کے اس قوم کے اندر سے رہی صحیح غیرت اور شرم کا جنازہ نکالا جانا مقصود ہے۔ اب یہ طے کرنا قوم کا کام ہے کہ قرآن کی برکتیں درکار ہیں یا پھر شیطانی نظام۔ حکومت کا ریپسٹ کو خسی کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ کے حکم کا نعوذ باللہ مذاق ہے۔ کیا ڈر ہوگا؟ موت تو نہیں ہے نا؟ یہاں ہم کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے کتنا ڈرایا، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو جب ریپ کرنے والے کو معلوم ہو کہ اس جرم میں وہ صرف آپریشن ہوگا تو اس کو کیا ڈر ہوگا؟ وہ چاہے ایک بار جرم کرے یا زیادہ بار، سزا تو معمولی ہے۔ اس عورت یا لڑکی کا کیا بنے گا؟ معاشرہ کیا اس کو قبول کرے گا؟ تف ہے ہم پر، ہم مردہ قوم ہیں، بے ضمیر اور بے حمیت معاشرے کے لوگ ہیں۔ اسی حکومت میں کیوں ناموس رسالت کو بار بار چھیڑا جاتا ہے؟ کیوں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جاتی ہے؟ کیوں اسلامی قوانین کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور نعرہ مدینے کی ریاست کا لگایا جا رہا ہے؟ آخر کیوں؟ آپ بھی سوچئے گا۔ ناظرین محترم، ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی اخلاقی تربیت کریں۔ اگر آپ
آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔